وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ ارباب علم و دانش، گزارشات سے قبل دی میڈیا فاؤنڈیشن کو تہ دل سے خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت عنوان کو کریا کریا، بستی بستی اور ملک کے کونے کونے میں پھیلایا ہے۔ آج کا یہ عنوان کہ امن و امان کیسے قائم ہوگا، تو امن و امان یہ دینی مدارس سے ہی ممکن ہے، اور یہ دینی مدارس اسلام کے گلشن ہیں، یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ دینی مدارس ظلم و استبداد کی شب تاریخ میں رشد و ہدایت کے چراغ ہیں، یہ دینی مدارس ملک و ملت کی عظمت اور شان ہے۔ ہاں یہ دینی مدارس امن و امان کا گہوارہ بھی ہے۔ اور امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی سنہری تعلیمات سے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور اسی طرح امن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا ہوگا، اور اخلاق ویسا ہی بنانا ہوگا کہ جیسے نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، جسے قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سلام کو عام کرو، افشوا السلام۔ یہ سلام کو عام کرنے سے ہمارے مابین جو نفرت ہے، جو کینہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی بجائے اس کی جگہ محبت اور مودت قائم ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑو، تعلقات کو جوڑو، یہ بھی امن و امان کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ حقوق اللہ کی پاسداری اور حقوق العباد کی پاسداری سے امن و امان کا قیام ہے۔ اور اسی طرح دی میڈیا فاؤنڈیشن کے تحت جو انہوں نے 3 روزہ جو کلاس اور سبجیکٹ پڑھائے تھے، ان میں ایک بات یہ تھی کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی اور کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ میں اسی میں امن و امان کا قیام کا راز مضمر سمجھتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔